جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ اس جلسے میں ہمارے ساتھ نیچے کے حصے میں خواتین حضرات بھی شامل ہیں الحمدللہ۔ جلسے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے لیے تقریر ہوگی، تقریر بعنوان رمضان کے انعامات، رحمت، مغفرت، نجات۔ تقریر کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا عبدالرحمن خاتمی صاحب، امام و خطیب صابرہ مسجد کڑپا، کہ آئے اس عنوان پر روشنی ڈالیں۔ إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام اور قابل قدر علماء کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کے رمضان سے کچھ بات ہم نے کہنے کے لیے دعوت ملی تھی، بڑی مسٹیک کہ ہمارے محترم کوئی دوسرا عنوان پیش کرے۔ فیلحال دونوں عنوان قریب قریب ہیں، میں کچھ باتیں آپ اللہ کے سامنے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی 8-10 دنوں میں ایک عظیم الشان، قابل قدر، مقدس مہمان آنے والا ہے، جو خالی ہاتھ آنے والا نہیں بلکہ اپنے ساتھ ڈھیر سارے رحمتوں کو، برکتوں کو، انعامات کو لے کر آنے والا ہے۔ معمولی مہمان نہیں، عظیم مہمان ہے کہ آتے آتے جنت کے دروازوں کو کھلوا کے آ رہا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر کے آ رہا ہے، شیاطین کو قید کر کے آ رہا ہے، اور ایک ایسی عظیم الشان رات لے کے آ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں یوں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر، اس میں عبادت کرنے سے 1000 راتوں سے بھی، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایسا عظمتوں والا، بڑی ہی نوازشیں دینے والا مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ جب ہمیں اس کا سرسری، اس کی عظمت کی تھوڑی بہت ہمیں قدر معلوم ہو چکی ہے، تو ہمیں آگے بڑھ کے اس کا قصہ استقبال کرنا ہے، اسے بھی جان لینا چاہیے۔ دیکھیے، مہمان جس درجے کا ہوتا ہے اس کا استقبال بھی اسی درجے کا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کوئی سیدھا سادہ مہمان آئے تو ہم اس کا اکرام ایسے ہی سیدھے سادے طریقے سے کرتے ہیں۔ مہمان اگر اونچے درجے کا آیا ہے، مثال کے طور پہ شہر کا کوئی MLA، کلکٹر، DSP یا CM، دنیاوی طور سے بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں، اگر یہ لوگ آتے ہیں تو ہم لوگوں کا استقبال کرنے کا، اکرام کرنے کا اندازہ عام اندازے کی طرح نہیں ہوتا ہے، بہت ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ غیر معمولی طریقے سے ہم اس کا استقبال، اکرام کرتے ہیں۔ اتنی باتیں چھوڑیے، مثال کے طور پہ ہمارے گھر کوئی رشتہ لینے کے لیے آ رہا ہے، لڑکے والے آ رہے ہیں، تو ہم کتنا ان کا پرتپاک طریقے سے استقبال کرتے ہیں۔ وہ لوگ آنے سے پہلے گھر کی مکمل صفائی ہو جاتی ہے، پردے، فرش وغیرہ تبدیلی ہو جاتی ہے، ہم بھی بہترین لباس پہنے ہوئے ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کے سامنے رقم برقم کی چیزیں پیش کرتے ہیں کھانے کے لیے۔ حالانکہ وہ آنے والے کوئی جنتی لوگ نہیں ہوتے ہیں، یعنی ہم دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے جنتی لوگ ہیں اس لیے ہم ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ بعد میں چل کے یہی لوگ ہم کو ستانے والے، یہی لوگ ہمارے بچے کا خون چوسنے والے ثابت ہو سکتے ہیں، پھر بھی مہمان ہیں یہ سمجھ کے ان کا استقبال بہتر سے بہتر انداز میں کرتے ہیں۔ تو ایک دنیا کے مہمان کا ہمارے ہاں اتنی قدر ہے، اتنی اسے ہم ریسپیکٹ دیتے ہیں، تو یہ جو ہماری مغفرت کرانے والا مہمان آ رہا ہے، ہمیں رحمتیں سے نوازنے والا مہمان آ رہا ہے،
جہنم سے بچانے والا مہمان آ رہا ہے تو اس کا استقبال، اس کا اکرام کس اندازے سے ہونا چاہیے، ہم تھوڑی بہت تو اس بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، حضرات صحابہ کرام سلف صالحین اور رمضان کا استقبال کس انداز سے کرتے تھے، ان باتوں کو ہم سنیں اور یہ عزم کریں ہم بھی اس طریقے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہمارے یہاں دین میں ہر بات کو طریقہ بتایا گیا ہے، ہمیں منمانی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، نفسانی طریقہ اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے تھرو، حضرات سلف صالحین کے ذریعے سے جو چیزیں ہمارے یہاں آئی ہیں انہی کے اوپر چلنا ہمارے لیے صراط مستقیم ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے لگتا ہے آنے سے پہلے ہی ہم لوگ قرآن مجیدوں کو اپنے سینوں سے لگا لیتے تھے۔ پہلا کام، قرآن مجید رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہمارا تعلق پہلے سے قرآن مجید سے ہوتا تھا اور زیادہ ہو جاتا تھا۔ یہ ہے رمضان کا استقبال۔ دوسری چیز کہ شعبان کے مہینے ہی میں ہم لوگ زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنے کا اہتمام کر لیتے تھے تاکہ جو غرباء ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، وہ لوگ اس سحری افطار کو آسانی کے ساتھ انجام دے سکیں۔ دوسرا کام، زکوٰۃ، ویسے تو رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے زکوٰۃ کا، روزے کا تعلق تو رمضان سے ہے، لیکن زکوٰۃ کا تعلق کسی پرٹیکولر خاص مہینے کے ساتھ نہیں ہے، سال گزرتے ہی اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ ہاں یہ سوچ کے ہم اسے رمضان میں متعین کر لیے ہیں چونکہ اس میں نیکیوں کی جو قدر ہے بڑھ جاتی ہے، ایک کی جگہ 70 بعض روایت کے مطابق، نفل کا درجہ فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرائض کے برابر، اس لیے ہم اسے مؤخر کر کے رکھتے ہیں۔ اسے تو مسئلے کے حساب سے ایسا نہیں، ربیع الاول کے مہینے میں اگر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو ربیع الاول کے مہینے میں ادا کرنا ہے، اس کے لیے مزید 7-8 ماہ تاخیر کرنا صحیح بات نہیں۔ تو بہرحال حضرات صحابہ کرام کے ہاں شعبان کے مہینوں میں جن کی شعبان میں زکوٰۃ نکالنا فرض بنتا تھا وہ لوگ شعبان میں اس کی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ یہ ہے استقبال رمضان۔ اسی طرح جو حکام تھے، جو قضات تھے، جو قاضی وغیرہ کے پوسٹ پہ فائز تھے، ان لوگوں کا عمل یہ ہوتا تھا رمضان آنے سے پہلے شعبان ہی کے مہینے میں ان مجرموں کو طلب کرتے تھے جن کو سزا نافذ کرنا ہوتا ہے، بلائیں گے ان کو کسی کا ہاتھ کاٹنا ہے، کسی کی گردن اڑانا ہے، کسی کو عمر قید سزا نافذ کرنا ہے، اس طرح جو بھی سزائیں ہیں ان کے اوپر نافذ ہو جاتی، جن مجرموں کو چھوڑ دینا ہے فوراً ان کی رہائی ہو جاتی۔ یعنی رمضان کا مہینہ آنے کے بعد یکسوئی کے ساتھ حکاموں کی بھی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں عبادت میں مشغول رہوں، میں ان مجرموں کے پیچھے پڑھ کے اپنی آخرت کے توشے میں کمی نہ کروں۔ یہ ہے استقبال رمضان۔ عام تاجروں کا یہ عمل ہوتا تھا، حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ تاجر لوگ شعبان ہی کے مہینے سے کہ کسی کی طرف سے کوئی چیز ہم کو کوئی مال لینا ہے، کوئی سودا لینا ہے، لے لی، حاصل کر لی، ہم کسی کو پے کرنا ہے کہ کوئی کسی کو مال وغیرہ دینا ہے، ہمارے اوپر قرض آیا ہے، وہ ادا کرنے کی ہماری فکریں ہوتے تھے۔ رمضان آنے سے پہلے یہ پورے پنچاتر سے ہم صاف صفائی کر لیتے تھے، اس کے بعد یکسوئی کے ساتھ ہم عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ 4 کامیں ہمیں بھی لازمی طور پہ شعبان کے مہینے سے جاری کر دینا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ابھی سے شروع کر دینا ہے، تلاوت ہی کافی نہیں ہے، ساتھ ساتھ فہم قرآن بھی حاصل کرنا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی، صدقات خیرات کی ابھی سے عادت بنانی ہے، اور ساتھ ساتھ اس تو حکام ہمیں سے کوئی نہیں کہ کسی کے بارے میں فیصلے کرنا ہو، اتنی ہم کو ضرورت نہیں ہے، لیکن تاجروں کے لیے بہت ضرورت ہے کہ رمضان سے پہلے تجارت کی جو بھی چیزیں ہیں جہاں تک ہو سکے اس میں کمی کریں۔ رمضان کا مہینہ یہ آخرت کی نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، بقیہ 11 جو مہینے ہیں وہ دنیا کمانے کے مہینے، ویسے تو اس کے آخرت کے لیے کوئی خاص مہینہ نہیں کہ اسی میں کمانا ہے، بقیہ مہینے میں نہیں، لیکن ہم الٹی چال چلتے ہیں، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کم سے کم 11 مہینوں یہاں رہو تو 1 مہینہ ادھر آؤ۔ لیکن حضرات گرامی، یہ 4 چیزوں کو اگر دیکھ لیا جائے اس میں بہت ہم سے کمی بیشی ہوتی ہے، بہت کمی بیشی کرتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن مجید کے سلسلے میں بہت، اس کی تلاوت کے سلسلے میں ہو، اس کے فہم کے سلسلے میں ہو، بہت ہم پیچھے ہیں، ہم مائنس میں ہیں، پلس میں نہیں ہیں، مائنس میں ہیں۔ ہم لوگ بہت مشکل کے ساتھ رمضان کے مہینے میں یہ قرآن مجید کو ختم کر رہے ہیں، بہت مشکل، بعضوں کو توفیق ہو جاتی ہے، لیکن
لیکن اکثر لوگ ایسے ہی ہیں کہ قرآن مجید کے بعض لوگ اکثر کو پڑھنا ہی نہیں آتا. ہمارے معاشرے میں 90% لوگ وہ ہیں جن کو قرآن مجید صحیح مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا نصیب نہیں. بقیہ 6-7% ایسے ہی پڑھ تو لیتے ہیں لیکن تجوید نہیں. اللہ معاف فرمائے. تو ہم لوگوں کو ابھی سے قرآن مجید سے لو لگانا ہے, سیکھنا ہے اور مشق کرنا ہے. اسے ہم ایک نئی زندگی کا وقت سمجھ کے ابھی سے شروع کر دینا. تو قرآن مجید کی تلاوت بہت ضرور. ہم سمجھتے ہیں کہ گھروں میں چین سکون, گھروں میں فرنیچر رہنے سے, اچھی اے سی رہنے سے اور اس طرح کی چیزیں رہنے سے ہمارے گھروں میں سکون کا ماحول رہے گا, یہ سمجھتے ہیں. سامعوں سے خوشی ہمیں نہیں ملے گی, رب العالمین کے کلام سے ہمیں خوشی ملے گی, روحانی سرور حاصل ہوگا. لیکن کم وقت یہ ہے کہ ہم لوگ یہ چیزوں میں سکون کو تلاش کر رہے ہیں, غیر لوگ بھی انہی چیزوں میں سکون تلاش کرتے ہیں. ہم بھی اسی میں پڑ گئے تو پھر ان میں ہمیں کوئی فرق نہیں رہا. تو اللہ کی خاطر کہ سامعوں سے ہٹ کر ہم کلام میں خوشی حاصل کرنا, اس کی تلاوتوں سے اپنے گھروں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا گھر بہتر سے بہتر ہو, محل کیوں نہ ہو, سونے چاندی کے چیزوں سے سجا ہوا ہے, مگر اس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے تو اجڑا ہوا گھر ہے, وہ آباد گھر نہیں ہے. گرچہ محل کیوں نہ ہو مگر تلاوت نہیں ہے تو اجڑا ہوا. وہ گھر بہتر ہے جو جھونپڑی ہے, جو نیکوں کا گھر ہے, مگر اس میں ہر دن قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے, فہم قرآن کے بارے میں فکریں ہوتے ہیں, وہ بہترین گھر ہے. تو ہم اللہ کی نظر میں بہترین گھر بنانے والے بننا ہے. لوگوں کی نظر میں بہترین گھرانے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کے پاس محل ہے محل چھوڑ کے جھونپڑیوں میں زندگی گزارے نہ. اللہ نعمت دیا ہے, نعمت پہ شکر گزاری یہ بھی ضروری ہے. تو بہرحال قرآن مجید کی تلاوت ضروری ہے. عزیزان گرامی, اگر جن کو قرآن مجید کی تلاوت آتی ہے تجوید کے ساتھ تو ان کے لیے دوسرا اسٹیپ یہ ہے وہ فہم قرآن حاصل کریں. قرآن مجید کو سمجھنا یہ بھی ضروری ہے. ہم لوگ قرآن مجید کو صرف تلاوت کی کتاب سمجھ بیٹھے, برکت کی کتاب ہے کہ گھر اوپننگ ہو رہا ہے, شاپ اوپننگ ہو رہا ہے, اس کی تلاوت کر لی جائے, پڑھنا نہ آتا ہم تو دوسروں کو بلا کے کر لی جائے, ہمیں برکتیں مل جائیں گی. یہ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے. قرآن فہم کی کتاب ہے, سمجھنے کی عمل کی کتاب ہے, جس سے ہماری زندگیاں عاری و خالی, اللہ معاف کرے. تو قرآن مجید اپنے اندر زبردست تاثیر رکھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, رات کا وقت ہے, ان کی خلافت کا دور تھا, تو حضرت رات میں گشت کر رہے تھے. ہمارے حاکموں کی طرح حضرت حاکم نہیں تھے. ہمارے حاکم لوگوں سے خدمتیں لیتے ہیں, لیکن وہ حاکم لوگوں کی خدمتیں کرتے ہیں. سید القوم خادمہم, نبی علیہ السلام نے فرمایا قوم کا سردار وہ ہوتا ہے جو ان کی خدمت کرتا ہے. ہمارے حاکم لوگ مخدوم بنے بیٹھے ہیں کہ سب آگے ہمارے بیلنس کو امپروو کرو, ہم نے اتنے نسلوں تک آسی جمع کے جانا ہے کہ آپ رشوت دیجیے, ان کی یہ پلاننگ. تو بہرحال کہ حضرت رات کا وقت تھا کہ گشت کر رہے تھے, ایک گھر کے پاس سے گزر ہوا تو رات کے وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی. تو حضرت سنے تو کان کھڑ گئے. سورہ طور کی تلاوت ہو رہی تھی. سورہ طور میں یہ آیت آتی ہے, شروع کی آیت پر ہمیں ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک تیرا رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے, جب وہ آئے گا تو کوئی اسے ہٹا نہیں سکے گا. تو قرآن مجید کی یہ آیت جب حضرت کے کان میں پڑی تو کان کے ذریعے سے دل پر ایسا اثر کی, حضرت فوراً بیٹھ گئے. حضرت کے ہوش حواس تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پر فیل ہو گئے. تو حضرت بیٹھے رہے, چلنے کی طاقت بھی نہیں رہی آگے. اس کے بعد 1 مہینے تک حضرت تقریباً بیمار رہے. یہ ہے قرآن مجید کی تاثیر. قرآن مجید کی تاثیر کب پیدا ہوگی؟ اگر ہم سمجھیں گے تو تاثیر ہوگی, سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے تو کہاں سے تاثیر ہوگی؟ ہر ہمیں کیا ایمان جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو کیوں رونے لگتے ہیں؟ کیا بے وقوف ہیں وہ لوگ؟ لیکن وہ لوگ عربی دان ہیں, آیتوں کا مفہوم کو اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے, اس لیے پڑھتے ہیں تو فوراً دل پہ اٹیک ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے. اس لیے ان کی آنکھوں سے بے ساختہ طور پر, بے اختیاری طور پر آنسو بہنے لگتے ہیں. تو عزیزان گرامی, اگر ہم بھی اپنے آنکھوں سے آنسو بنانا ہے اللہ کی محبت میں, اللہ کے خوف سے, آخرت کے تذکرے سے, تو قرآن مجید کے فہم بہت ضروری چیز ہے. ہم کئی چیزوں کی سمجھ حاصل کر رہے ہیں. زبان ہماری اردو ہے, پھر بھی ہم انگریزی سمجھ رکھتے ہیں. زبان ہماری اردو ہے, بہت ساری
کہ لاجک کی چیزوں کو، سائنس کی چیزوں کو، ٹیکنالوجی کی چیزوں کو، کمپیوٹر کی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اسی کے پر ہماری روٹی روزی ڈیپینڈ ہے. کہ کئی لوگ ایسے جاب کرتے ہیں تو باریک باریک چیزیں ہوتے ہیں، لیکن 10 سال 15 سال اس میں ہارڈ ورک کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ چیز کی سب نالج حاصل کریں ہیں تو ان کے لیے وہ سمجھنا آسان ہو گیا. لیکن من حیث المومن، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا قرآن مجید سے ہمارا اتنا بھی تعلق نہیں کہ کم سے کم اردو دے کے اس کا مفہوم ہم سمجھ سکیں؟ تو قرآن ہم لوگ دوسروں کے اوپر بہت زیادہ گلا شکوے کرتے رہتے ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ حاکم ایسے ہیں. سب سے بڑے ظالم ہم، اگر قرآن مجید کے فہم سے ہم خالی ہو، ہمارا دل دماغ میں قرآن مجید کا مفہوم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے دیکھ کر بھی، تو پھر ہم بہت بڑے ظالم ہیں قرآن مجید کے حساب سے. تو عزیزان گرامی، قرآن مجید سے تعلق جوڑنے کی اشد ضرورت ہے. پہلی چیز تو صحابہ کرام کا محبت، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین رمضان سے پہلے ہی صدقات، نفلی صدقات، زکوٰۃ وغیرہ شعبان ہی میں دینے کا اہتمام، کہ ہمارے یہاں بھی ایک اہتمام شروع ہو جائے تو کیا ہی اچھی بات. کتنے غربا فقراء کا اس میں فائدہ، ان کی افطاری میں، سحری میں بہت آسانی ہوتی ہے. ویسے بھی ہمارے معاشرے میں اللہ نے بہت خوشحال زندگی دے رکھا ہے. اکثر کے گھروں میں کوئی ایسا ہمیں نہیں ملتا ہے جو واقعی وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے اور اس کی سحری افطاری نہیں ہو رہی. مشکل ایسے افراد میں، مگر تلاش کرنے پہ ضرور مل جائیں گے. دیکھیے چند دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے آپ کی ایک ویڈیو دیکھے ہوں گے عمان کے بچوں کی، معصوم بچے ہیں، 10 سال کے، 8 سال کے، 6 سال کے، 12 سال کے. تو پورے شہری طور پر، شاید ان کا ملکی طور پر ایک ٹارگٹ ہے کہ پورے سال وہ ہنڈیوں میں جو کچھ پیسے جمع کرتے ہیں، رمضان آنے سے پہلے ہی شعبان کے مہینے میں اپنے ہاتھوں سے ہنڈیوں کو پھوڑتے ہیں اور اس میں جو کچھ رقم جمع کیے ہوئے ہیں انہیں شہر کے غریبوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں. آج کے سال کا ان کا وہ عادت نہیں ہے، ہر سال سے ان کی عادتیں چلی آ رہی ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کو اس طرح کا ان کا مائنڈ سیٹ نہیں کر سکتے؟ ہم بھی بچوں کو جو ہنڈیاں جمع کرتے ہیں یہ کہنا ہے کہ یہ ہنڈی جو جمع کر رہے ہیں ہمیں رمضان میں اسے پھوڑ کے تم لوگ غریبوں میں تقسیم کرنا ہے. اگر بچے کی بچپن ہی سے یہ عادت بن جائے تو بڑا ہونے کے بعد وہ اس کے اندر دوسروں کو مدد کرنے کا، دوسروں کو صدقات خیرات دینے کا کیسا جذبہ رکھنے والا ہوگا. ہم لوگ ہنڈیاں اس لیے جمع کراتے ہیں بچوں کے ذریعے سے کہ تیری فلاں کھلونا تو خرید لے، تیری بیگ تو خرید لے، تیرا ویڈیو گیم تیرے پیسہ سے تو خرید لے، کہ تیری سائیکل تو اپنے ان پیسوں سے خرید لے. اس لیے ہم جمع کرتے ہیں. یعنی ان کا دماغ ہم بچپن ہی سے دنیا کی طرف مائل کر رہے ہیں. ان لوگوں سے ہمیں نصیحت لینا ہے کہ بچوں کو پیسے جمع کرا کے، کہ رمضان سے پہلے بھی کہ ہمارے بچے کے جو کچھ پیسے جمع ہوئے ہیں 2000 5000 ہم غریب کے بچوں 4-5 بچوں کے کپڑے خرید کے دینے والے بنے. اگر وہ بچے وہ کام کر سکتے ہیں، ان کے بچے، ہمارے بچے بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے بچے وہ کام انجام دے سکتے ہیں تو ہم بڑے لوگ بھی انجام دے سکتے ہیں. تو ہم کم سے کم کہ رمضان سے پہلے ہی زکاتیں دینے والے نفلی جو بھی کچھ ہمیں صدقہ اور خیرات کرنے کا ٹارگٹ اپنے ذہن میں رکھیں وہ ادا کرنے والے بن جائیں تو اس میں غربا کا زبردست پیدا ہوگا. تیسرا کام تاجروں کے لحاظ سے، ہم جو کچھ جس لائن سے بھی ہم ملازمتیں کرتے ہیں تو رمضان میں اس میں ہم کمی کرنا. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے اپنے زمانے کے، بہت بڑے محدث تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ٹکر کے آدمی، ان کے زمانے کے آدمی بڑے محدث تھے اور حضرت بڑے تاجر بھی تھے. 11 مہینے ان کی تجارت بھی ہوتی تھی، لیکن جیسا ہی شعبان کا مہینہ آتا تجارت میں تخفیف کر دیتے تھے. یعنی سمجھو کہ ہر دن آگے 10 گھنٹوں کی تجارت ہوتی تو شعبان کے مہینے شروع کے 10 دنوں میں 6 گھنٹے، بقیہ 10 دنوں میں 4 گھنٹے، بقیہ آخری دنوں میں مائنس، کچھ بھی نہیں. رمضان شروع ہو گیا مکمل تجارت پر، اب آخرت کی تجارت شروع. تو ہم لوگوں کا معمول بھی یہی بننا ہے. لیکن اللہ معاف کرے کہ ہمارے لوگ ایسے ہیں اکثر لوگ کہ رمضان میں وہ یا بقیہ 11 مہینوں میں وہ بیپار نہیں کرتے ہیں جو رمضان میں کرتے ہیں. 11 مہینے کبھی بھی یہ لوگ بڑے بھوکے پونگنم جو بیچنے والے ہوتے ہیں 11 مہینے کام ان کا نہیں ہوتا ہے، کوئی دوسرا کام. لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آ گیا یہ کام شروع، کوئی حلیم کے ڈیروں کے پیچھے پڑ گیا ہے، کوئی دہی بڑوں کے پیچھے پڑ گیا ہے. اللہ معاف کرے. حالانکہ یہ کام ہے ہی نہیں 11 مہینے. تو ہم اس کام، ہم رمضان کو تجارت، دنیا کی تجارت کا مہینہ بنا لیں گے. اللہ معاف کرے، یہ نہیں ہونا ہے. عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ کنگنا بیچنے کے پیچھے، یہ چیزوں کے پیچھے ہم نہ پڑیں.
दूसरों की इफ्तारी के चक्कर में, दूसरों का इफ्तारी में पेट भरने के चक्कर में पड़ के हम अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हैं, आखिरत के सवाब से हम महरूमी हासिल कर रहे हैं। ये बहुत बेवकूफ़ी है। अब हम इसी तरह टाइलरों को देख लीजिए, कितने टाइलर ऐसे होते हैं कि जिनके तरावियाँ, माफ़ करें, जिनकी तरावियाँ कुछ छुट्टी होती है, जिनकी इफ्तारी की नसीब नहीं होती है, रात के 12-1 बजे तक के जानवरों की तरह, हैवानों की तरह सीने में मशगूल रहते हैं, फिर कोई इनको शहरी की तरफ भी ध्यान नहीं रहता। जो गैर दीनदार है उनकी बात, जो अच्छे लोग हैं, जो वे काम करते हुए तरावी का भी एहतमाम होता है, सब उनके रोजे भी चलते हैं। तो हम लोग के रमज़ान को, ताजिर लोग रमज़ान को ये बिजनेस का महीना समझते हैं, ये गलत अकीदा है, ये गलत तस्वुर है। इस तस्वुर को हटाने की ज़रूरत है। तो अज़ाकिरामी, ऐसे ही 1-2 काम है कि रमज़ान आने से पहले ही दुनिया के जो कुछ झंझाट है, हम आम लोग, जैसे शॉपिंग का मसला है, कपड़ों का मसला है, राशन वगैरह का मसला है, इससे निपट जाना है। ऐसा नहीं कि हम रमज़ान का महीना आने के बाद के खुसूसन आखिरी दिनों में लोग आके कि बहुत ज़्यादा दुकानों के पीछे दौड़ते रहते हैं कि बच्चों को दिलाना है, इनको दिलाना है, उनको दिलाना है। ये काम हम शाबान में क्यों नहीं कर सकते? करना चाहे तो अभी से हम अंजाम दे सकते हैं। तो अल्लाह के लिए शॉपिंग के मसले को रमज़ान से पहले शाबान के अवाखिर में निपट जाए, ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह राशन वगैरह जो अहम चीज़ें हैं, चाहे गैस की शक्ल में हो, चाहे चावल के, जो भी मोटी चीज़ें हैं, वो ला के रख लें। हम बाज़ारों में हमारे इफ्तारी के औकात को बाज़ारों के हवाले नहीं करना है, तरावी के लम्हात को दुकानें के पीछे बर्बाद नहीं करना है। तो इसी तरह बाज़ार में जिनकी दुकानें हैं, उनको भी चाहिए कि इफ्तार से पहले अपनी दुकानों को बंद कर ले, कि दूसरों को कपड़े देने की नीयत से हम आखिरत से महरूम हो रही हैं, आखिरत के सवाब से महरूम हो रही हैं। ये अच्छी बात नहीं। मेरा कि मेरे इस छोटे किताब का खुलासा यही है, अगर हम ये 3-4 बातों के ऊपर ध्यान रखें तो गोया कि हम एक तरह का इकराम कर रहे हैं, रमज़ान का एक तरह का इस्तिक़बाल हमसे हो रहा है। अगर ये छोटी मोटी भी तैयारी हमसे हो गई कि रमज़ान की तिलावत हो, फ़हम कुरान की तरफ हमारी ध्यान हो, इसी तरह गरीबों को अभी से कुछ देने की नीयत अभी से हम बना लें, अपने कामों में तख़फ़ीफ़ रमज़ान आते ही कर ले, तो इंशाअल्लाह हम गोया कि अच्छी तरह हम इस्तिक़बाल कर रहे हैं। हमारा इस्तिक़बाल ऐसे होना है जैसे एक प्यासी ज़मीन बारिश के लिए इस्तिक़बाल करती है, रमज़ान का इस्तिक़बाल हमारा इसी तरह होना है जैसे बीमार आदमी एक तबीब, एक डॉक्टर का इस्तिक़बाल करता है। अगर इस्तिक़बाल हमारा इस तरह हो जाए तो इंशाअल्लाह रमज़ान की सही मानों में हमसे गोया कि थोड़ा बहुत तो हक़ अदा होगा, इससे हम सही मानों में मुस्तफ़ीद होंगे। अल्लाह ताला हमें इन बातों पे अमल करें।